آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عکس کتاب، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ایک ایسی عورت جو انتہائی غریب، نادار اور بیماری کی زندگی گزار رہی تھی، جسے اکثر مرگی کے دورے پڑتے اور جسے مدینے کی گلیوں میں بچے پتھر مار کر اس پر ہنسا کرتے تھے، لیکن وہی عورت جب ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزری تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں تجھے ایسی عورت نہ دکھاؤں جو جنت میں جائے گی؟ اور پھر اس عورت کی جانب اشارہ کر دیا۔ اب عبداللہ بن عمر کے دل میں بات آئی کہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا اس لیے ہوگا کہ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا جب یہ عورت وہاں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میری مرگی ٹھیک ہو جائے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور حاضرین کو دعا میں شامل ہونے کی تلقین کرتے، لیکن وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا چاہتی ہے؟ تجھے آخرت میں جنت ملے یا اس دنیا میں صحت نصیب ہو جائے؟ عورت نے تھوڑی دیر سوچا، پھر جواب دیا کہ میں اگلی دنیا میں اس کا اجر یعنی جنت لوں گی۔ واپس ہوئی لیکن پھر پلٹی۔ اب یہ جو واپس ہو کر دوبارہ پلٹنا ہے نا، یہ اس ادارے، اس بڑے فلسفے کو کھولتا ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں، اور یہ ادارہ اگر اس بیمار، لاچار، غریب اور مخلوط الحواس عورت کے طفیل ہم پر آشکار نہ کیا جاتا تو ہم رہتی دنیا تک ہر چیز کا الزام اپنے مقدر اور نصیب پر ڈال کر روتے رہتے۔ اس عورت نے پلٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اجر تو میں اگلی دنیا کا ہی مانگوں گی، مگر جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ اس دنیا میں میرا سطر ڈھانپ دے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اس دنیا میں بھی اس کا سطر ڈھانپ دیا اور اسے اگلی دنیا کے اجر سے بھی نواز دیا۔ کیا ہم اس ایک بیمار اور مخلوط الحواس عورت سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھی اعتماد نہیں رکھتے کہ ان کی دعا سے ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی نصیب ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری خواہشات تکبر کے اس پیمانہ عروج کو پہنچ گئی ہیں کہ جب تک ہماری خواہشات کی تکمیل نہ ہو ہمارے لیے خدا ایک زندہ ہستی کی حیثیت نہیں رکھتا؟